کا نام سورہ نحل ہے۔ نحل ایک چھوٹا سا جانور ہے جس کی پیٹ سے دنیا میں کسی جانور کی پیٹ سے جو ہے خوشبو نہیں نکلے گا، بدبو ہی آئے گی۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ سوائے شہد کی مکھی ہے کہ اس کی پیٹ سے اتنی بہترین اور اعلیٰ چیز نکلتی ہے جو شفا ہے، شفا ہر بیماری کے لیے علاج۔ سمجھ رہے ہو جی؟ تو اس پورے سورت کو جو ہے سورہ نحل سے جو اس سورت کا دوسرا نام سورہ نعم بھی ہے۔ بعض صورتیں سورت نقم ہوتی ہے، اس میں انتقام کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ سورت کیا ہے جی؟ سورت نعم ہے، اس میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، عظیم الشان سورت ہے، عظیم الشان، 128 آیات ہے، 16 رکوع ہے۔ ترتیب دو ہوتے ہیں، دیکھو، ایک ترتیب نزولی ہے، ٹھیک ہے، ایک ترتیب لوحی ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں پر جو ہے نظر کرو کہ دو ہندسے ہوتے ہیں کہ نزول کے بعض کتاب نزول کے اعتبار سے کون سے درجے میں ہے اور لوح محفوظ میں، ٹھیک ہے جی۔ ترتیب رسولی، ترتیب نزولی، ترتیب لوحی لوح محفوظ میں، ٹھیک ہے جی۔ ترتیب نزولی، ترتیب رسولی، رسول اللہ فرمایا پہلے صورت، دوسری صورت، تیسری، ترتیب رسولی، ترتیب نزولی، اور 23 سال میں وہ آگے پیچھے ہوا ہے، اس لیے دو ہندسے آئیں گے، ترتیب رسولی یعنی قرآن میں کس درجے میں آئے ہیں، اور ترتیب نزولی میں کہ کب یہ صورت نازل ہوئی، یہ دو ہندسے آپ کو ملے۔ سمجھ میں آ گئے جی؟ جی، تو 16ویں نمبر پر جو ہے آ رہی ہے ترتیب رسولی پر، ترتیب لوحی پر، اور 70ویں نمبر پر ہے ترتیب گویا کی 69 صورتیں پہلے گزر چکی ہیں اور مکی صورت ہے جی۔ خلاصہ بیان کروں پوری صورت کا؟ یہ صورت چونکہ بہت اہم ہے۔ اس صورت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوگا، رد شرک ہوگا، شرک کی تردید ہوگی، توحید کا ذکر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کثرت سے نعمتوں کا ذکر ہوگا۔ شروع میں قیامت کا ذکر، توحید کا ذکر ہونے کے بعد آگے 10 دلائل ذکر ہوں گے، ایک چارٹ ہوگی 10 نعمتوں کی۔ قرآن کریم پر 5 شبہے اور ان کے جواب ہوگا۔ رسالت اور قرآن پر 5 شبہے اعتراض اور اس کے جو ہے جواب ہوگا، 5 شبہے اور جواب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس سے فراغت کے بعد اگلے حصے میں تھوڑا سا آگے چاہو تو 14 دلائل اور ذکر، 14 نعمتیں، دلائل اور ذکر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن، کچھ ان کے مدح ذکر ہوگی، اور شریعت کا ذکر ہوگا، اتباع رسول کا ذکر ہوگا، 3 کام کرنے کی، 3 نہ کرنے کی، خیر کے جامع آیات ذکر ہوگا۔ اور صورت اختتام پذیر ہو۔ تو دلائل ہے یا نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ آتا امر اللہ، آ چکا اللہ تعالیٰ کا امر قیامت کا۔ پوچھتے تھے کب آ رہا ہے، کب آ رہا ہے؟ دیکھو، پہلے کہا تھا کہ قیامت جو ہے، تو انہوں نے پوچھا کب آئے گی، جواب مل گیا، آتا امر اللہ، اللہ کا حکم قیامت کا آ چکا، فلا تستعجلوہ، جلدی سے مت مانگو، سبحانہ، اللہ کے لیے پاکی ہے شرک سے، وتعالی، بلند ہے، اما یشرکون، ان چیزوں سے کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ینزل الملائکہ بالروح، اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے شرک سے، ٹھیک ہے۔ دلیل ینزل الملائکہ بالروح، اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں ملائک بالروح وحی کے ذریعے سے، من امرہ اپنے امر سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عباد اپنے بندوں میں سے، اور اس کی ڈیوٹی اس بندے کی یہ ہوتی ہے ان انذروا کہ تم ڈراؤ اور ڈراؤ، اور سب سے پہلے بات جو ہے ڈیوٹی یہ ہے کہ انہ لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق الا انا مگر میں، فاتقون مجھ سے ڈرو۔ توحید کا ذکر ہوا نا، ٹھیک ہے، اور ابتدا قیامت کا ذکر ہوا نا، آگے توحید پر جو ہے 10 دلائل ذکر ہوئے۔ اب تم نمبر وائز دیکھو، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ معبود ہے، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود، فتقون مجھ سے ڈرو۔ آگے دلیل نمبر 1، خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو، بالحق معنی انصاف کے ساتھ، انصاف قائم کرنے کے لیے، تعالی اللہ بلند ہے، اما یشرکون ان کی شریکوں سے، اس نے تو کوئی تنکا ہی پیدا نہیں کیا۔ دوسری دلیل، خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو پیدا کیا نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، بس اچانک وہ جھگڑا کرتا ہے، کھلم کھلا جھگڑالو ہے۔ دوسری دلیل ہو گئی، والانعام چوپایوں کو پیدا کیا، والانعام خلقہا تمہارے لیے، لکم فیہا دفء ان کے لیے اسباب ہے گرمی کے، ومنافع اور بھی نفع ہے دودھ وغیرہ، ومنہا تاکلون انہی جانوروں سے تم گوشت کھاتے ہو۔ اچھا، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ تمہارے لیے رونق ہے۔ یہ تیسری دلیل ذکر ہو گئی، یاد رکھو یہ اس تیسری دلیل کی یعنی توابع ہے، متعلقات ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ تمہارے لیے رونق ہے، حِينَ تُرِيحُونَ جب شام کو لے آتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ ہمارے استاد نے فرمایا کہ دیکھو فیہا جمال، فیہ تُرِيحُونَ شام کا ذکر پہلے ہے اور تسرحون کا ذکر بعد میں، حالانکہ صبح لے جاتا ہے اور شام کو لے آتا ہے۔ جواب ہے کہ رات گزارنے کے بعد جانور جو ہے پیشاب میں لت پت اور کوئی غسل نہیں ہوتا ہے، اور شام کے ٹائم جو ہے جانور خوب چر کر کے پھر وہ چمکتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اور تمہارے لیے بوجھ اٹھاتا ہے یہ جانور، إِلَىٰ بَلَدٍ شہر کی طرف، لَمْ تَكُونُوا کہ نہیں تم ببالغی ہی وہاں پہنچنے والے، الا بشق الانفس مگر نفس کی مشقت کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جانور تمہارے تابع کیا ہے، اف بھی نہیں کرتے ہیں، بڑا بھاری برکم جو ہے بوجھ آپ اسی کمر پر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ ان ربکم بے شک تمہارا پروردگار رؤوف الرحیم مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کتنے دلائل ہو گئے ابھی تک؟ 3 ہو گئے۔ والخیل والبغال والحمیر، خیل گھوڑا، بغال خچر، حمیر گدھا، ان کو ساتھ ملایا۔ لترکبوہا وزینتنا آپ ان پر سوار ہوتے ہیں، مطلب گدھے پر۔ گدھا بھی کسی زمانے میں لوگوں کی سواری اور پجارو تھی۔ میں دیہات میں طلباء کو سبق پڑھاتا، وہاں کوئی گاڑی تو آتی نہیں، کوہستان کا پیچھے، تو طالب علموں نے مجھے کہا کہ استاد جی یہاں کے بہترین سواری تو گدھا ہے، گدھے وہاں بہت ہوتے ہیں، تو سامان لانے کے لیے وہ جاتے ہیں اس گدھوں پر جو ہے، تو یہ کوہستان کی پجارو ہے گدھا۔ اچھا جی، الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ تم اس پر سواری ہوتے اور تمہیں زینت بھی ہے۔ خیل میں تو زینت ہے، بغال اور حمیر میں بھی زینت۔ آگے سارے قیامت تک جتنے سواریاں ہیں اس کا ذکر کر دیا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ پیدا کریں گے ان چیزوں کو جو تم نہیں جانتے۔ اس میں موٹر سائیکل آ گیا، سائیکل آ گیا، بائسکل آ گیا، ٹھیک ہے، سارے کل آ گئے، جہاز بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو قیامت تک جتنی بھی سواریاں ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ تمہارے دنیاوی مسافت طے کرنے کے لیے، دنیاوی سفر طے کرنے کے لیے یہ گدھے وغیرہ پیدا کیے۔ تو آخرت کا بھی سفر ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ ان راستوں کا بھی ذرا خیال رکھو، اللہ کی طرف بھی مختلف راستے گئے ہیں، ٹھیک ہے، بس سیدھا راستہ ہے جو دین اسلام ہے، تو اس کا بھی خیال رکھو۔
وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ کی طرف جو ہے الی اللہ قصد السبیل ہے، اللہ کی طرف سیدھا راستہ چاہتا ہے۔ ومنہا انہی راستوں میں سے جائر کچھ ٹیڑے ہے، ولو شاء اگر اللہ چاہے تو اللہ ہداکم اجمعین اللہ تمہیں ہدایت دیتے سب کو۔ سمجھ رہے ہو جی؟ کتنے دلائل ہمارے ہو گئے تھے ابھی تک جی؟ قلم کو تیز کر کے دلائل سارے لکھتے جاؤ۔ والذی انزل من السماء چوتھی دلیل ہے نا، اللہ وہ پانچویں والذی نہیں پہلے توابل یخلق ما سواریوں کے ساتھ، یہ الگ دلیل نہیں ہے، تین دلیل ہے۔ والذی انزل من السماء اوئے ہوئے ہوئے تم اختلاف کرتے ہو تو پھر دوبارہ جو دیکھو، خلق السماوات ایک ہو گیا، والارض خلق الانسان دو ہو گیا، والانعام خلقہا لکم تین ہو گیا۔ آگے ہاں انعام الگ جانور ہے نا، انوان جو گائے بھیڑ وغیرہ ہو گیا، اور یہ اگلے جو ہے مردار جانور کو ذکر کرتے ہیں، وہ ایک ہی چار ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے آگے چلو۔ هو الذی انزل من السماء پانچویں دلیل ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی اتارا، ماء لکم تمہارے لیے، منہ شراب اس میں بعض پانی تم پیتے ہو، اور منہ شجر اس بعض پانی سے درخت نکلتی ہے، فیہ تسیمون اس میں تم اپنی بکریاں چراتے ہو، یومبت لکم بہ الزرع اللہ اگاتا اس پانی کے ذریعے سے کھیتی، والزیتون والنخیل زیتون کے درخت بابرکت اور نخیل کھجور، والانعام مطلب ہے انگور، من کل ثمرات حاصل کرم ہر پھل میں سے، ان فی ذلک لآیۃ بے شک ان پھل پھول کو اگانے میں پانی سے لآیۃ بہت بڑی نشانی ہے۔ آیت کس کی جی؟ آیت قدرت ہے ایک، آیت رسالت ہے نشانی ہے رسالت پر، آیت رحمت ہے رحمت، آیت نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور فکر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے کتنے دلائل ہوگا ابھی تک؟ یتفکرون تو جملہ کٹ گیا، آگے نئی بات، وسخر لکم اللیل والنہار ٹھیک ہے چھٹی دلیل، اور تمہیں مسخر کیا رات دینا، والشمس والقمر سورج اور چاند، والنجوم مسخرات بامرہ اور سارے نجوم کو مسخرات بامرہ۔ اچھا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اب دلیل تام ہو گئی، آیات لقوم یعقلون، ایک دلیل کئی ان کے پیٹ میں کئی دلائل ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ اجمال کی تو کتنے دلائل ہو گئے جی؟ وما ذرا سات وما ذرا لکم فی الارض اور جو تمہیں پیدا خلق السخر لکم فی الارض زمین میں تمہیں پیدا کیا مختلف الوان اس کے رنگ مختلف ہے، ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یذکرون کتنے ہو گئے؟ وہو الذی سخر لکم البحر تمہیں جو ہے مسخر کیا کام میں لگایا سمندر کو، لتاکلوا منہ لحما طریا تم اسے کھاتے ہو تازہ گوشت، وتستخرجوا منہ حلیۃ تم نکالتے ہو ان سے زیورات، تلبسونہا تم پہنتے ہو، تمہارے عورتیں پہنتے، مردوں کو پہننے کی اجازت نہیں ہے، جن سے انسان کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے کتنے دلائل ہو گئے؟ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ آپ دیکھیں گے کشتیوں کو مواخر فی چیرتی ہوئی، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم جو ہے تلاش کرو اللہ کا فضل مال، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کل کتنے دلائل ہو گئے ابھی تک؟ تشکرون پر دلیل ختم ہو گئے جی، 8 ہو گئے یا 9 ہو گئے؟ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا زمین میں مضبوط پہاڑ، ان تمید بکم مانا لی اللہ تمید بکم یہ زمین لے کر تمہیں حرکت نہ کرے، وَأَنْهَارًا اور نہریں، وَسُبُلًا اور راستے بنائے، بڑے بڑے پہاڑوں پہ اللہ نے راستے بنائے، کوئی راستہ ہی نہ ہوتا تو پھر ذرائع مواصلات کچھ بھی نہیں ہوتا، لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پاؤ۔ سمجھ گیا؟ یہاں بات ختم ہو گئی۔ وعلامات اور وجعل فیہا علامات للنہار وہاں پر جو کئی علامات بنائے دن میں، وبالنجم مانا رات میں بھی علامات بنائے، یہ الگ دلیل۔ کتنے دلیل ہو گئے بتاؤ جی؟ 10 ہو گئے، پورے 10 پھر سے لکھو تمہیں۔ اب پوری تقریر آپ کی ایک پہلے دعویٰ کرو اللہ کی توحید کا، پھر آگے 10 دلائل ختم ہونے پر آپ کا جمعہ بھی ختم ہو۔ وبالنجم
ہم یہتدون، قصے کہانیوں سے بہتر ہے یا نہیں؟ تمہیں قرآن آئے گا، بسا غنیمت ہے کہ کسی کوئی اردو چوری کر کے لیتے ہو اور پھر آگے اس کو پڑھنے سے کوئی ثواب ملے گا، 10 نیکی اردو پر ملے گی جی، اس پر جو ہے پڑھنے پر بھی 10 ملے گی اور آگے سمجھنے پر بھی ملے گی۔ خزانہ ہے خزانہ، اصل ہماری بیماری مرض یہ ہے جی، میں جمعہ پڑھاتا ہوں کہ کوئی خطابت کی کتاب مطلب اس کے ذہن میں وہ خطیبوں کے جھوٹوں کا مجموعہ جو ہے، قصے کہانیوں کا، یہ عظیم الشان ہے بنسبت کس کے جی؟ قرآن میں۔ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے خطبات 5 جلدوں میں ہے، پہلے قرآن ہے، قرآن اس کو پڑھو، ٹھیک ہے، آسان سہل انداز ہے یا نہیں مطلب آگے کوئی متاثر ہوتا ہے نا، آپ نے ٹھیکہ لیا ہے سب کو متاثر کرنے میں جی، ٹھیکہ لیا ہے، پیغمبر کو کہا ہے لست علیہم مسیطر، آپ مسیطر نہیں ہے، آپ اس پر نگران نہیں ہے، اس کو سمجھایا کہ تم اپنا حق بیان کرو، آگے اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ کس کے پاس ہے بتاؤ؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ٹھیک ہے جی، 10 دلائل توحید کے آ گئے جی۔ اب فرمایا کہ افمن سمجھائے ثمرے دلائل، افمن یخلق جو 10 چیزیں پیدا کیا، افمن یخلق آیا وہ خدا جس نے پیدا کیا ہے، مفعول معذوف ہے، کس کو پیدا کیا؟ یہ 10 جو پہلے ذکر کیا اس سے بھی ہزارہ جو پیدا کرتا ہے، کمن اس بت کی طرح ہو سکتا ہے؟ لا یخلق، جو کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ افلا تذکرون، نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ فرمایا کہ یہ مسئلہ توحید بھی سمجھانا نعمت ہے اور سابقہ بھی نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ شمار کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس احصاء گنتی نہیں ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ کا علم ذکر، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تعالیٰ اوپر افمن یخلق اللہ کی خالقیت ذکر کیا، اب یہاں پر واللہ یعلم اللہ کا علم ذکر کیا، احاطہ علمی، ما تسرون وما تعلنون، مقابلے میں اب بت آ گیا، والذین یدعون من دون اللہ، وہ بت جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، کچھ بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ کیا پیدا کرتے ہیں، وہم یخلقون، وہ بنائے جاتے ہیں، امواتن معنی ہی اموات بے جان ہے، غیر احیاء، یہ اموات کی تشریح ہے جی، غیر احیاء ہے، وما یشعرون، ان کو پتہ نہیں ہے، ایان یبعثون، کب جو ہے اٹھایا جائے گا، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ واحد ہے، توحید کا ذکر دوسری مرتبہ، فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، پس وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت میں، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل جو انکاری ہے توحید کے، وہ مستکبرون، کیوں انکار کرتے ہیں؟ مستکبرین ہے، لا جرم من لا بد ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، زجر ہے، ڈرانا ہے کہ لا بد ضروری ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے جو ظاہر کرتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین وہم مستکبرین، اور اللہ پسند نہیں کرتے ہیں مستکبرین کو، تکبر کرنے والے کو۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ شبہات ذکر ہو گئے، شبہات 5 شبہ ذکر ہوں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے کہا جاتا کہ کیا نازل کیا ہے تیرے پروردگار نے، کیا نازل کیا، جواب کفار مکہ دیتے ہیں، نظر بن حارث، قالوا اساطیر الاولین، یہ پرانوں کی قصے کہانیاں، اسطورۃ ان کی جمع ہے، اساطیر الاولین ڈائجسٹ کہانیاں ہیں، یہ بات کہہ کر کے جواب دے دیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، جواب تو نہیں ہوا، لیحملوا اوزارہم، اپنے بوجھ اٹھائیں گے کامل، یوم القیامت، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، یضلونہم، جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا، ٹھیک ہے، ایک تو ضلال کا بوجھ اٹھائیں گے، ایک اضلال کا بوجھ اٹھائیں گے، کام 2 کیے ہیں تو جرم 2 کیے ہیں تو سزا بھی 2 ہوگی، بغیر علم، بغیر علم کے انہوں نے گمراہ کیا، الا ساء ما یذرون، بری ہو وہ چیز جو یہ اٹھائیں گے۔ تسلی پیغمبر کے لیے، قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق تدبیریں کی ہے، شرارتیں کیا ان لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے گزرے ہیں، تو کیا انجام ہوا، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، اللہ آئے اس کے بنیاد پر، کوئی تعمیر کسی نے کیا تھا، اس کی جڑ میں اللہ تعالیٰ نے جڑ سے گرایا اور وہ آدمی وہاں مر کر فنا ہو گیا، اور یا جو ہے
انہوں نے جو مکر و شرارتوں کی جو تعمیر کی تھی نا، بڑا بڑا جو بنگلہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی جڑ سے اس تدبیروں کو کیا کر دیا، ختم کیا۔ قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق تدبیر کیا شرارت کے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، فات اللہ بنیانہم، پس اللہ تعالیٰ آیا ان کی بنیاد کے پاس، من القواعد، قواعد میں سے، بنیادوں سے، فخر علیہم السقف، وہاں اللہ سے نے گرایا، فخر علیہم السقف، ان کے اوپر جو ہے چھت گر گئی، تمثیل سے سمجھایا، من فوقہم، اوپر سے، واتاہم العذاب، ان کے پاس عذاب آیا، من حیث، وہاں سے، لا یشعرون، ان کو سمجھ نہیں تھی، ثم یوم القیامت، دنیا کا عذاب ہے، ثم یوم القیامت، قیامت کے دن، یخزیہم، ان کو اللہ رسوا کریں گے، ویقولو، کہیں گے کہ این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہے میرے وہ شرکا کہ تم جو ہے جی جھگڑتے تھے، تشاقون فیہم، ان کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، قال الذین اوتوا العلم، وہ جن کو علم دیا وہ کہیں گے، ان الخزي اليوم، آج رسوائی اور سوء و عذاب، علی الکافرین، کافرین پر ہوگا، الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ کیفیت عذاب ہے کہ جن کو ملائک نے پورا اٹھایا، درحال ظالمی انفسہم، اپنے نفسوں پر ظلم کیے، فالقوا السلام، اور وہ صلح کا پیغام پیش کریں گے اس وقت کہ ما کننا نعمل من سوء، نہیں ہم نے، ویقولون ما کننا نعمل من سوء، ہم نے نہیں کیا ہے برائی کو، بلا کیوں نہیں کیا ہے، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے اس چیز پہ جو تم عمل کرتے ہیں۔ ان کو کہا جائے گا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جائے جہنم کی دروازوں میں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، فلبئس مثوی المتکبرین، بری ہے ٹھکانہ متکبرین کا۔ وقیل للذین، مقابلے میں پہلے انہوں نے اساطیر الاولین کہا تھا، اور کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو متقی ہے، ماذا انزل ربکم، کیا اتارا تمہارے پروردگار نے، قالوا، کہتے ہیں، انزل خیرات، میرے پروردگار نے، ہمارے پروردگار نے خیر اتارا ہے، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جو نیکوکار ہے، فی ہذہ دنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی ہے، حیات طیبہ ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر جو ہے بہت بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، بہت اچھا ہے پرہیزگاروں کا گھر، جنات عدن، باغات ہمیشگی کے، یدخلونہا، داخل ہوں گے اس میں، تجری من تحتہا الانہار، نہ جاری ہوں گے اس کے نیچے نہریں، لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے ہوگا وہ جو چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، ان کو اللہ تعالیٰ کے ملائک وفات کریں گے، یعنی ان کی ارواح قبضہ کریں گے، درحال کہ طیبین، پاکیزہ ہوں گے، یقولون، کہیں گے، سلام علیکم، ملائک تمہارے اوپر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، اپنے عمل کی وجہ سے، حال ینظرون، نہیں دیکھتے ہیں یہ لوگ، الا ان تاتیہم الملائکہ، ان کے پاس آ جائے ملائک، او یاتی امر ربک، یا آ جائے تیرے پروردگار کا حکم عذاب کا، کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح سے فعل کیا ان سے پہلے لوگوں نے، وما ظلمہم اللہ، ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا سزا دے کر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے نفسوں پہ دنیا میں ظلم کیا ہے تو موت کی وقت ان پر سختی ہوتی ہے، فاصابہم سیئات ما عملوا، پس ان کو پہنچایا اللہ نے سیئات جزا و سیئات ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا اس کا جو ہے بدلہ، وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا، اس چیز نے، کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ استہزاء کرتے، سمجھ رہے ہو جی۔ اچھا جی، دوسرا شعبہ، وقال الذین اشرکوا، مشرکین نے کہا، لو شاء اللہ ما عبدنا، اگر اللہ چاہے تو ہم عبادت نہ کرتے، ٹھیک ہے، ہم کر رہے ہیں بتوں کی، تو مطلب اللہ چاہتے ہیں، اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کر دیا کہ انہوں نے جو ہے تقدیر کے موافقت کو کیا سمجھ لیا، بتاؤ جی، اپنی کامیابی سمجھ لیا تقدیر کی موافقت کو، اصل میں جو ہے اللہ کے حکم کے موافقت کو اطاعت کہتے ہیں، تقدیر کی موافقت کو اطاعت نہیں کہتے، کامیابی نہیں کہتے، تقدیر کا ہر پابند ہے، حیوان، انسان اور پتھر وغیرہ تمام مخلوق خدا کی تقدیر کے پابند ہیں،
وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا، اگر اللہ چاہتے تو ہم نہیں عبادت کرتے من دونی من شیء، نحن ولا آباؤنا، ہم اور نہ ہمارے آبا اللہ کی عبادت کرتے، ولا حرمنا من دونی من شیء، اور نہ حرام کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جو ہے اللہ کے حکم کے علاوہ من شیء کسی بات کو، حالانکہ ہم نے کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اللہ کی تقدیر کو رضا سمجھنا غلط ہے، تقدیر کو رضا سمجھنا غلط ہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح سے کیا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فعل علی الرسل، کیا ہے نہیں ہے میں ہمارے رسولوں پر الا بلاغ المبین، بات پہنچانی ہے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق بعثنا فی کل امۃ رسولا کما بعثناک فی ہؤلاء، جس طرح آپ کو بھیجا ان لوگوں میں اسی طرح ہر دستور خداوند نے کہ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، اور انہوں نے کیا حکم دیا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کرو عبادت اللہ تعالیٰ کی اور بچو سرکشوں کی عبادت سے۔ اب آگے فمنہم من ھدی اللہ، بعض میں سے وہ ہو گئے جس کو اللہ نے توفیق ہدایت دی، ومنہم من حقت علیہم الضلالہ، اور بعض وہ ہو گئے کہ جس کے اوپر ضلالت گمراہی ثابت ہوئی۔ فسیروا فی الارض، ذرا تم چلو زمین میں، فانظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کس طرح سے انجام ہے جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرس، اگر آپ حرص کرتے ہیں علی ہداہم، ان کی ہدایت پر، تو مطلب جزا محذوف ہے، فلا ینفعک حرصک، آپ کو نفع نہیں دے گی ان کا حرص، آپ کے حرص جو ہے آپ کو نفع نہیں دے گی، کیونکہ فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ ہدایت نہیں دیتے اس کو جس کو گمراہ کرتے ہیں، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ قسمیں کھاتے اللہ تعالیٰ کی مضبوط قسموں کے ساتھ، لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ نہیں اٹھائیں گے جو مر گیا ہے، بلا کیوں نہیں اٹھائیں گے، ضرور اٹھائیں گے۔ وعدن علیہ حقا، بعثت کا وعدہ اللہ پر سچا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ مشرکین مکہ لا یعلمون، نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں بعثت کریں گے؟ لیبین، تاکہ بیان کرے لہم الذی، ان کے لیے وہ بات یختلفون فیہ، جس میں دنیا میں اختلاف کرتے ہیں، بعض موحد ہوتے تھے بعض مشرک ہوتے تھے، ولیعلم، تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے، انہم کانوا کاذبین، بے شک وہ جھوٹے ہیں، ان کو الگ کر دے۔ انما قولنا لشیء، قیامت کوئی بعید نہیں ہے، کیوں بعید ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ انما قولنا لشیء، ہمارا قول کسی چیز کی اذا اردنا ہو، جب ہم اس کو ارادہ کرتے ہیں پیدا کرنا، ان نقول، ہم ان کو کہتے ہیں کن ہو جاؤ، فیکون، وہ یکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، مکی صورت ہے، ہجرت کی ترغیب۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جو ہجرت کیا جنہوں نے حبشے کی طرف اللہ کے راستے میں، من بعد ما، بعد اس کے کہ ظلموا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، لنبوئنہم، البتہ ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے مدینہ منورہ میں، فی دنیا حسنہ، معنی ہے کہ اچھا ٹھکانہ، ولاجر الآخرت، آخرت کا جو اجر و ٹھکانہ اکبر، بہت بڑا ہوگا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہیں، یہ بے خبر کافر بھی جانتے۔ اچھا، مہاجرین کے اوصاف، ہم الذین صبروا، معنی ہم الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے پروردگار کے اوپر بھروسہ کیا مہاجرین نے۔ اچھا جی، ان کا جو ہے ایک شعبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول کیوں بنایا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد نوحی الیہم، ان کی طرف وحی کیا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو تم اہل ذکر، اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون۔ ٹھیک ہے جی، اسی آیت سے تقلید ثابت ہوئی۔ آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے، فاسألوا اہل ذکر، اہل علم سے پوچھو۔ اب اس کے ساتھ ایک ہے نا، زندہ ہو یا جو ہے مرا ہوا ہو، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان سے پوچھو۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تقلید دو قسم پر ہوتا ہے، ایک تقلید شخصی ہے، مشخص ایک آدمی سے، ایک تقلید مطلق ہے، کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے، ائمہ اربعہ سے۔ ٹھیک ہے، تقلید شخصی
یہاں سے ثابت تقلید مطلق تو ہے فصل والا ذکر ان کو تم لا تعلم، اور تقلید شخصی سے کہ ہر ایک سے اگر ہم مسئلہ پوچھیں گے ٹھیک ہے تو پھر جو ہے شخص متبع الہوا ہو. ہاں ضرورت کے وقت اگر ہر امام کی قول پر عمل کرتا ہے تو یہ ہم اجازت دیتے ہیں، خروج عن المذہب کہتے ہیں. اگر سارے مسائل میں ایک ہی فقیہ کی تقلید کر رہا ہے تو اجازت ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے بخاری شریف روایات کے صحیح ہونے میں سند کے لحاظ سے بخاری پر ہم نے اعتماد کی ہے، اسی طرح سے فقہ اور فقاہات میں امام حنیفہ پر ہم نے اعتماد کیا. فصل واہل ذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، بالبینات والزبر ارسلناہ، ہم نے ان کو بھیجا ہے واضح معجزات لے کر کے، والزبر جو ہے کتابوں کو لے کر کے، وانزلنا الیک، آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے قرآن، لتبین للناس، تاکہ آپ بیان کرے ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، ولعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور فکر کریں. افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو برا کام کرتے ہیں، کس بات سے؟ یخسف اللہ بہم الارض، کی دھسا دے اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں ایک بار، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، وہاں سے عذاب آئے جہاں سے ان کو علم نہ ہو. تیسری بات، او یاخذہم فی تقلبہم، یا ان کو پکڑ لے جب کہ وہ سفروں پہ ہوتے ہیں، وما ہم بمعجزین، یہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں. چوتھی بات، او یاخذہم علی تخوف، یا ان کو پکڑتے علی تخوف، ڈراتے ڈراتے کم کر کے پہلے کوئی بیماریاں لا کر کے ڈراتے ڈراتے آخر میں پکڑتے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تیرا پروردگار مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے غور نہیں کیا ہے ما اس چیز کی طرف کہ اللہ نے پیدا کیا، من شیء یتفیأ ظلالہ، جھکتے ہیں ان کے سائے، عن الیمین، دائیں جانب اور بائیں جانب، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، للہ اللہ کے لیے، وہم داخرون وہم عاجزون. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں تکلیفی اور تکوینی دونوں، ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، من دابۃ، ہر جاندار، والملائکۃ، بالخصوص فرشتے، وہم لا یستکبرون، باوجود رفعت شان کے وہ تکبر نہیں کرتے ہیں. یخافون ربہم، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، من فوقہم، مانا اوپر سے یعنی وہ بالادست ہے سزا نہ دے. ویفعلون ما یؤمرون، اور ان کو حکم وہ کرتے ہیں ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا گیا. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ فرماتے کہ تم مت بناؤ دو الہ، یعنی تعدد کی نفی مقصود ہے. دو سے مراد نہیں صرف دو کی، اور تین بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بھی نہیں اللہ سے شریک ٹھہرا سکتا ہے، دو بھی. اور انما ہوا الہ واحد، پکی بات ہے کہ ہوا اللہ الہ واحد ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ ہی سے ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، دوبارہ آ گیا نا، اب آگے، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانی مخلوق زمینی مخلوق. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِب، اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت ہے، واسب مانا دائم، ہمیشہ کے لیے اطاعت، ایسا نہیں کہ کبھی کرے کبھی نہ کرے. افغیر اللہ تتقون، کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو. وما بکم من نعمت، اور جو کچھ تمہارے پاس نعمتیں ہیں، فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. تو نعمتیں خدا دے رہے ہو اور ڈرتے ہو تم غیر اللہ سے. تو اذا مسکم الضر، پھر تمہیں چھوتی ہے کوئی مصیبت، فالیہ تجأرون، تو اللہ ہی کی طرف تم چلاتے ہو اور عبادت غیر اللہ کی کرتے ہو. ثم اذا کشف الضر، پھر جب کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو تم سے، اذا فریق منکم، اچانک تم میں سے ایک جماعت، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرا. نتیجہ یہ ہوا کہ نعمتوں کا ذکر ہے، لیکفروا، کہ وہ ناشکری کرتے ہیں. نتیجہ ہے کہ آخر میں ناشکری کرتے ہیں، بما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے. اچھا، فتمتعوا، مانا عیش اڑا لو، عیش کرو. فسوف تعلمون، عنقریب تم جان لو گے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور مقرر کرتے ہیں
ان معبودان باطلہ کے لیے لا یعلمون کہ نہیں یہ جانتے ہیں ان کی معبودیت، نصیباً معنی کہ حصہ مقرر کرتے ہیں، مما رزقناہم اس چیز سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، تاللہ لتسألن خدا کی قسم تم سے ضرور پوچھو گے اما کنتم تفترون جو تم بناتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور وہ طے کرتے ہیں مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، رد ہے مشرکین مکہ پر، سبحانہ اللہ کے لیے پاکی ہے بیٹیوں سے، اور اپنے لیے کیا مقرر وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ اور اپنے لیے وہ اولاد چاہتے ہیں جو ان کو ان کی مرضی، حالانکہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ جب ان کو خوشخبری دی جائے، اخبرا احدہم خبر دی جائے ان میں کسی ایک کو بالانثیٰ مونس لڑکی کے ساتھ، ظل وجهه مسودا ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، اور وہ کظیم معنی غم سے بھرا ہوتا ہے، یتوارا من القوم قوم سے چھپ رہا ہے، من سوء برائی سے ما بشر به اس چیز کی برائی سے جو ان کو خبر دی گئی ہے، اور دل میں یہ کہتا ہے ایمسکہ معنی اس کو روکے علی ہون ذلت پر، ام یدسہ فی التراب یا گاڑ دے زمین میں، الا ساء ما یحکمون برے ہے وہ چیز جو فیصلہ کرتے ہیں، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر، مثل السوء معنی بری مثال ہے، ابتدا میں دنیا میں ابتلاء جہل ہے اور آخرت میں عذاب ہو، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اللہ کے لیے بڑی شان ہے، اللہ کی شان بڑی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کیونکہ وہ زبردست حکمت والے ہیں۔ اچھا کیوں حکمت والے ہیں تو عذاب میں مہلت دیتے ہیں، کیونکہ مہلت اگر نہ دے تو پھر زمین کی پشت پر کوئی نہیں رہے گا، اور ہنوز جو ہے ابھی رکھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ختم نہیں کر رہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ اللہ اگر پکڑ لے لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے تو مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ نہ رہے زمین پر کوئی چوپائے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اللہ مقرر کرتے مقرر وقت کی طرف، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب آئے ان کا اجل لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ جو یہ لوگ ناپسند جانتے ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ ان کی زبانیں بیان کرتی ہے کذب جھوٹ، اور ان لہم الحسنى قیامت آ جائے تو ان کے لیے حسنہ ہوگا، لا جرم مانا لا بد ان لہم النار اس کے لیے جہنم کے آگے، وانہم مفرطون آگے چلائے جائیں گے وہ مفرطون، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک البتہ تحقیق ہم نے بھیجا جماعتوں کی طرف اب سے پہلے، فزین لہم الشیطان بس خوبصورت کر دیا ان کے لیے شیطان ان کے عمل، فہو ولیہم شیطان ان کا جو ہے کفار مکہ کا دوست ہے، الیوم آج، ولہم عذاب علیم ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، وما انزلنا علیک الکتاب نہیں ہم نے اتارا آپ کے اوپر کتاب الا لتبین لہم تاکہ آپ بیان کریں الذی اختلفوا فیہ اس بات پہ جس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ ہدن ہے وہ رحمتن ہے ہدایت ہے قرآن سب کے لیے، وہ رحمت ہے مومنین کے لیے، لقوم یؤمنون اس قوم کے جو ایمان لے آتے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ اچھا جی، واللہ انزل پھر دلائل شروع ہے، واللہ انزل من السماء ماء اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا به الارض بعد موتها زمین کو سرسبز کیا خشک ہونے کے بعد، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یسمعون ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً بے شک چوپاؤں میں جو ہے عبرت ہے تمہارے لیے مقام غور ہے۔ 14 دلائل یہاں ایک چارٹ میں دیا ہے، نسقیکم تمہیں پلاتا ہے ہم پلاتے ہیں مما فی بطونہم جو ان کے پیٹوں میں ہے، لیکن وہ ٹوٹیاں الگ لگی ہوئی ہے، نالے الگ لگے ہوئے ہیں، من بین فرث و دمنا من بین فرث گوبر کے درمیان و دم خون کے درمیان تمہیں ہم پلاتے کیا، لبنن خالصا خالص دودھ، سائغا للشاربین سائغا معنی اترنے والا ہے پینے والوں کے لیے، ومن ثمرات اور پھلوں میں سے النخیل کھجور، ولا اعناب انگور، تتخذون منہ سکرا وہاں سے تم بناتے ہو
نشے کی چیز، یہاں صرف نشے کا ذکر ہے، من ہے، حرام ہے، کچھ نہیں بتایا۔ سکرن سے اشارہ ہوا ہے، اس میں نشہ ہے جو بری چیز ہے، لیکن اشارۃ النص سے برائی معلوم ہو گئی ہے، لیکن باقی کچھ نہیں بتایا۔ وَرِزْقَنَا حَسَنًا، اور اچھی روزی بھی۔ اچھا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، الہم ربک، الہام کیا تیرے پروردگار نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف دل میں ڈال دیا، ان اتخذی من الجبال بیوتا، بناؤ تم جو ہے پہاڑوں میں گھر، ومن الشجر، اور درختوں میں گھر، ومما یعرشون، اور وہاں پر گھر کہ جو یہ اوپر اٹھاتے ہیں، چھتنے کرتے ہیں۔ ثم کلی، پھر کھاؤ، من کل ثمرات، پھلوں کو، فصل کی سبل ربک، چلو تم اپنے پروردگار کے راستوں پر، ذللا، مانا درہاں حال کے ذلیل ہوتے ہوئے۔ شہد کی مکھیاں جاتے ہیں، جا کر واپس ضرور آتی ہیں۔ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کا نام کیا ہے، یعصوب، یعصوب، اس کے نیچے کمانڈر ہوتے ہیں، اور گھر بنانے کے لیے ان کے بڑے بڑے انجینئر ہوتے ہیں، جو ان کی جو ہے تکونا مکان ہوتا ہے، سارے کاریگر جو ہے حیران ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بڑی دنیا ہے۔ اچھا، عجیب جانور ہے۔ یخرج من بطونہا، نکلتے ان کی پیٹوں سے، شرابنا، پینے کی چیز، مختلف الوانہ، کوئی شہد سفید، کوئی زرد ہے، فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے دوائی ہے۔ اب شہد میں دوائی ہے، اب کوئی کہے کہ بعض آدمی کو جو ہے شہد کھا لے تو نقصان دیتی ہے، نہیں سمجھ میں؟ جواب فیہ شفاء کہا ہے، ہر آدمی کے لیے شفاء، یہ نہیں بتایا شفا ہے۔ پھر اکیلی شفا یہ بھی نہیں، شاید دوائی بنا کر ملا کر کے بہت ساری چیزیں نسخہ تیار کرتی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، نشانی ہے اس میں، لقوم، اس قوم کے لیے جو غور کرتی ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں موت دیتا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، تم میں سے بعض وہ ہے جو رد کیا جاتا ہے الی ارذل العمر، عمر مانے نکم عمر کی طرف، تاکہ لکئی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ وہ نہ جان لے جاننے کے بعد کچھ بھی۔ یہ بوڑھے جو ہے ایسے ہوتے ہیں۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علیم قدیر ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ فضیلت دیا اللہ نے بعض کو بعض پر رزق کھانے میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فُضِّلُوا، پس وہ آدمی جس کو فضیلت دی ہے، براد رزقہم، اپنے رزق کو رد کرنے والا نہیں، علی ما ملکت ایمانہم، اپنے غلاموں پر، فہم فیہ سواء، ان کی رد کر کے وہ دونوں برابر ہو۔ یعنی آگے مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ آقا اپنے غلام کو اپنا شریک نہیں بنا سکتا ہے، تو نہیں بنا سکتا ہے تو ادھر پھر بھی مناسبت ہے آقا اور غلام میں، دونوں انسان ہیں، دونوں عاجز بندے ہیں، دونوں کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو کہ خالق کائنات ہے، اس کے ساتھ کوئی بندہ کیسے شریک ہو سکتا ہے جب تم خود جو ہے شریک؟ پہلے یہ فرمایا تھا کہ بنات پر خود تم راضی نہیں ہو تو خدا کے لیے کیسے منتخب کرتے ہو؟ اب یہاں فرمایا کہ تم خود ایسے غلام کو اپنا شریک کرنے پر راضی نہیں تو پھر خدا کے لیے شریک کیسے اعتقاد رکھتے ہو؟ مالکم کیف تحکمون۔ اچھا، فَالَّذِينَ وہ لوگ فضلوا، جن کو فضیلت دی گئی ہے، براد رزقہم، اپنے رزق کو لوٹانے والے نہیں، علی ما ملکت ایمانہم، اپنے غلاموں کے اوپر، کہ لوٹا کر کے، فہم فیہ، اس مال میں سواء، برابر ہوتے، ایسا نہیں کرتے۔ بنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تم انکار کرتے ہو؟ نہ کرو ایسا۔ واللہ جعل لکم من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے دلائل ہے، 14 دلائل، ازواجنا، بیوی، وجعل لکم من ازواجکم، تمہاری بیویوں سے بنین، بیٹے پیدا کیا، وحفظتاً، پوتے، ورزقکم من الطیبات، تمہیں جو ہے رزق دیا ہے پاکیزہ، افبالباطل یؤمنون، کیا تم باطل پر ایمان لے آتے ہو، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کیسے انکار کرتے ہیں؟ اللہ کھلاتا پلاتا، گوبر اور خون کے درمیان سفید، بہترین، لذیذ، ہضم ہونے والا، ٹھیک ہے، دودھ اللہ نکالتا ہے،
ٹھیک ہے، عبادت اسی کرنے کی بجائے کس کی کرتے ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی، مرغی ایک کی اور انڈے دوسرے کے پاس. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَمْلِكُ، نہیں اس بت کی جو نہیں مالک ہے، لَهُمْ رِزْقًا، روزی کا، مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں، شیء کسی چیز کا، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، نہیں طاقت رکھتے ہیں یہ کسی چیز پر. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، انہوں نے کہا کہ جی طاقت تو نہیں لیکن یہ سفارش تو کر سکتے ہیں، ہماری سفارش کرتے ہیں. سفارش جو ہے مولوی صاحب ہماری سفارش کرتے ہیں. جواب مل گیا، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، خدا کے لیے سے مثالیں نہ دیں. ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان مثالوں کے محمل ہونا، وانتم لا تعلمون، اب سچی مثال اللہ دیتے ہیں اس کو سنو. ضرب اللہ مثلا عبدا، اللہ مثال بیان کرتے ہیں غلام مملوک، لا یقدر علی شیء، نہیں قادر کسی چیز پر، بت، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور وہ آدمی جس کو ہم نے دیا ہو رزق حسنا، فهو ينفق منه سرا وجهرا، وہ خرچ کرتا ہے صبح شام. حل یستوون، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو وہ سخی بادشاہ اللہ جو ہر شے دیتا ہے، جو ید اللہ ملعان ہے، ٹھیک ہے، صبح شام خرچ کر رہا ہے، اس بدھ کی طرح، گونگے بدھ کی طرح کی ذرا برابر کا مالک نہیں برابر ہو سکتا ہے. بعض نے کہا موحد اور مشرک ہے، ٹھیک ہے، موحد اور مشرک کی مثال ہے وہ ہے کہ مشرک جو ہے اسی طرح سے غلام کی طرح ہے، کلن کی طرح ہے، کلن. حل یستوون، کیا برابر ہے؟ نہیں. الحمدللہ، توحید کے مضمون سمجھانے پر اللہ کی تعریف ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، بل اکثر لوگ جو ہے یہ نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا رجلین، پھر دوسری مثال، احدہما ابکم، ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کس چیز پر قادر نہیں ہے، اور وہ کل علی مولاہ، اپنے مولا پر بوجھ ہے. اینما یوجہہ، جہاں کہیں پھیر دیا جائے، لا یاتی بخیر، وہاں سے کچھ نہیں کماتا ہے. حل یستوی ہوا، کیا برابر ہے یہ غلام جو کل علی مولا ہو، اور وہ آدمی جو یامر بالعدل، جو عدل کا حکم دیتا ہے، موحد پیغمبر، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، وہ علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہو. تو یہ ثانی مثال بھی خالق اور مخلوق کے ساتھ. تو مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ یامر بالعدل، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو اللہ اور یہ گونگا غلام جو ہے یہ کل علی مولا آپس میں جو ہے برابر نہیں ہو سکتے. بدھ جو ہے کل علی مولا ہو، وہ بدھ خود جو ہے آدمی اپنے پیسہ خرچ کر کے بناتا ہے، گویا کہ یہ مثال بھی بن سکتی. اچھا جی، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ، اچھا، وہ علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہو وہ آدمی جو ہے یامر بالعدل، سیدھے راستے پر. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمانوں کا غیب ہے، زمینوں کا غیب ہے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر یہ ہے کہ آنکھ جھپک ہے، او اقرب، او ہو اقرب، یا اس سے بھی قریب. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا تمہارے ماں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم نہیں جانتے تھے کسی چیز کو. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پیدا کیا تمہارے لیے کانوں کو اور تمہارے لیے آنکھوں کو اور تمہارے لیے دل کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. عالم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے غور نہیں کیا پرندوں کی طرف، مسخرات، کہ ان کو لٹکایا ہے، فی جو السماء، اس کو قائم کیا ہے، فی جو السماء، آسمان کی جو خلا میں، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں اس کو تھامتا ہے، بڑے بھاری جانور ہوتے ہیں مگر اللہ. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک نشانیاں ہیں اس میں اس قوم کے جو ایمان لے آتے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، من بیوتکم سکننا، تمہارے گھروں میں سے سکون، جائے سکون، رہنے کی جگہ. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، پیدا کیا تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے، بیوتن، گھر، خیمے، تستخفونہا، تم ان کو ہلکا پاتے ہو، یوم ظعنکم، جب تم کوچ کرتے ہو، ویوم اقامتکم، جب تم اقامت کرتے ہو، یہ ہلکے گھر ہے گویا کہ. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَمِنْ أَصْوَافِهَا معنی ہے کہ ان کی اون، وَآبَارِهَا،
معنی ہے کہ اونٹوں کا پشم، و شعارہا بکریوں کے بال، یہ سب اساساً اسباب ہے، و متاع نفع اٹھانا ہے، الہ اسباب خانہ ہے، اور متاع عام فائدے کے لیے، الہ حین۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ، واللہ جعل پیدا کیا تمہارے لیے، مما ان چیزوں میں سے جو خلق اللہ نے پیدا کیا، ظلالا سائے، وجعل لکم من الجبال اکنانا، اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے پہاڑوں سے غار، وہاں بکریاں اس غار میں جا کر چھپتی ہے، وہاں کون بلڈنگ بنائے گا بڑے پہاڑ پر، لہٰذا بکریاں چر کر کے شام کو وہاں آرام کرتی ہے۔ وجعل لکم سرابیلا، اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے کرتے، تقیکم تمہیں بچاتے، الحر مانے ہے کہ گرمی سے، اور وہ سرابیلا تمہارے لیے زرے کرتے، جی تقیکم باسکم، یہ آگے تقیکم باسکم ہے تو سرابیل سے مراد زرے ہوں گے، تمہیں جنگ سے محفوظ کرتی ہے، کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح سے اللہ پوری کرتا ہے اپنی نعمت تمہارے پر، سورۃ النعام ہے نا، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرمان بردار ہو جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، مگر فَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جاتے ہیں تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پکی بات ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے بلاغ المبین ہے، کھلا واضح پیغام پہنچانا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ جانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا، پھر ان کا انکار کرتے ہیں شریک ٹھہرا کر کے اللہ تعالیٰ کے، وَأَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ، اکثر لوگ جو ہے کافر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن جو ہے ہم نکالیں گے اٹھائیں گے ہر امت سے گواہ، پیغمبر گواہ ہوگا۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اجازت نہیں دیا جائے گا کافروں کے لیے، اجازت نہیں دی جائے گی، سمجھ میں آگیا جی، عمل کرنے کی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، وَلَا يُسْتَعْتَبُونَ معنی وَلَا هُمْ يُرْجَعُونَ إِلَى الدُّنْيَا، استعتبون عتبہ کر رجع لفظا و معنی، جو ہے عتبہ کر رجع وزنا و معنی، یستعتبون اصل میں رجع کی طرح رجوع کرنا، یعنی رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی کو مہلت نہیں دی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے ظالم لوگ عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، پس ان سے ہلکا نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، اچھا جی، وہ دیکھیں گے اپنے شرکاء کو، قالوا کہیں گے کہ ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شرکاء ہے، الذین کنا ندعو من دونک، ان کو ہم پکارتے تھے آپ کے علاوہ، فالقوا الیہم القول، تو فالقوا ڈال دیں گے وہ شرکاء ان کی طرف بات کوئی، انکم لکاذبون، سمجھ میں آگیا تم جھوٹے ہو، تم نے ہماری عبادت نہیں کیا۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اس وقت ڈالیں گے اللہ کے سامنے سلامتی، یعنی ان کے حکم کو تسلیم کریں گے، لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، بہک جائے گا، گم ہو جائے گا جو انہوں نے بنایا تھا، مطلب یہ بتایا کہ دنیا میں مان لو اس وقت کوئی کام نہیں دے گا۔ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کے ضلال گمراہی، جنہوں نے گمراہی کیا، وہ کفر کیا، وہ صدوا، انہوں نے روک عن سبیل اللہ، تو زدناہم عذاب، ان کو ہم زیادہ کریں گے عذاب، فوق العذاب، کفر کے اوپر، بما کانوا یفسدون، جو انہوں نے فساد کیا۔ ویوم نبعث فی کل امت شہیدا، اس دن جو ہے ہم اٹھائیں گے ہر امت سے شہیدا، علیہم گواہ ان کے اوپر، من انفسہم ان کی نفسوں سے، وجئنا بک، آپ کو لے آئیں گے، شہیدا علی ہؤلاء، اس امت پر، یہ امت گواہ ہوگی پیغمبروں کے لیے پرانے امت کے خلاف، اور آپ کو بھی گواہ لیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور آپ سچے رسول ہیں، کیوں؟ ہم نے کم کم کر کی کتاب اتار دیا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے لیے تبیان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اجمالی طور پر قواعد کلیات کے طور پر تبیان ہے ہر چیز۔ وَهُدًى، اور ہدایت ہے عقائد کے لحاظ سے، وَرَحْمَةٌ عمل کے لحاظ سے، وَبُشْرَى خوشخبری ہے مسلمانوں کے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا فرمایا کہ بس نہیں ہے، سورت جو ہے انشاءاللہ العزیز اختتام پذیر، ہاں ختم ہو جائے گا نا انشاءاللہ۔
ہم موٹر وے پر یار تیل کی تھوڑی سی ضرورت ہے، دیکھیے۔ اچھا جی، قرآن کریم میں سب سے بزرگ ترین آیت جو ہے آیت الکرسی ہے، اور جامع للخیر و شر کے لیے آیات ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان الاخری۔ ٹھیک ہے جی، ان اللہ یامر بالعدل، اصول کامیابی، اللہ حکم دیتے ہیں عدل، عدل معنی برابری کا۔ اس کے 3 شعبے ہیں۔ کتنے شعبے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں برابری کرنا، خدا نے حکم دیا کہ میرے ساتھ میری عبادت کرو، کسی اور کے نہیں، میری تعظیم کرو، کسی اور کے نہیں۔ اگر نہیں کرتا ہے تو عدل نہیں کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور شرک جو ہے ظلم منازع ہے۔ دوسرا درجہ عدل کا کیا ہے جی؟ مخلوق میں عدل کرنا، برابر برابر۔ تیسرا عدل اپنے نفس کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ عدل یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ جس مقصد سے پیدا کیا ہے اسی کو اس کا حق ادا کرے۔ تو عدل برابر برابر حصے کو کہتے ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل، تو تمام دنیا عدل سے قائم ہے۔ اور والاحسان، عدل فرض ہے اور احسان جو ہے فرض نہیں ہے، احسان زائد دینے کو کہتے ہیں۔ اب احسان کے بھی 3 چیزیں، 3 درجے ہیں۔ اللہ کی عبادت کو جس طرح حکم دیا اس سے بڑھ چڑھ کر کے اہتمام سے کرنا، احسان فی حقوق اللہ۔ مخلوق کا حصہ ہے، آپ کے اوپر حق ہے کتنا؟ 10,000، آپ نے اس کو 12,000 دے دیا، تو احسان فی حقوق العباد کر دیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح احسان کا ایک درجہ جو اپنے نفس کے ساتھ۔ تو عدل تو برابر برابر فرض ہو گیا، اور احسان اس کے اوپر زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ عدل سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا جو ہے وہ ایتاء ذی القربیٰ، اللہ حکم دیتے ہیں قریب رشتہ داروں کو دینے کی۔ رشتہ داروں سے انسان کو چپکلش پیدا ہوتی ہے، قریب رشتہ دار جو ہے ان کے ساتھ لڑائی بھی ہوتی ہے۔ اجنبی سے کم لڑتا ہے انسان، کس سے زیادہ لڑتا ہے؟ رشتہ داروں سے، کیونکہ اس کے ساتھ ہر شے شریک ہے۔ جب شریک ہے تو گھر شریک ہے، راستہ شریک ہے، اموال شریک ہے، اور کچھ ہی شریک ہے، اس لحاظ سے لڑائی کا خطرہ ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان نہیں کہتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہ ہو، اور وہ حکم دیا کہ وہ ایتاء ذی القربیٰ۔ تو اس ایتاء ذی القربیٰ بھی ایک احسان کا شعبہ ہے۔ دیکھو کلیات اور جزیات ہے، تو 3 آ گیا۔ سب سے پہلے کیا ہے جی؟ عدل، دوسرا کیا ہے؟ احسان، اور تیسرا کیا ہے جی؟ خاص قسم کا ایک احسان جو ہے ذی القربیٰ۔ اب 3 صفات آ گئے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحشاء بمقابلہ عدل کے، منکر معنی گناہ بمقابلہ احسان کے، اور بغی مقابلہ جو ایتاء ذی القربیٰ کے۔ تو 3 چیزیں جو کرنے کی ہے، 3 نہ کرنے کی ہے۔ نہ کرنے میں ہر چیز جو ہے وہ ایک ہی ساتھ ٹچ کرتے جاؤ تو گویا کہ 6 ہو گئے۔ شر کی جو ہے 3 چیزیں ہیں، فحشاء بے حیائی، اور منکر مطلق برائی، اور بغی خاص کر کے ظلم۔ تفصیل تم سوچ لو تو سارا دین کا حاصل یہاں پر ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، واعظ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّہِ، اور پورا کرو اللہ کے عہد و پیمان کو، اذا عاہدتم، جب تم عہد کر لو، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِہَا، نہ توڑو مطلب قسموں کو تاکید مضبوط کرنے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم نے بنایا اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ضامنہ۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا، اپنے عہد و پیمان کو توڑ کر کے نہ بن جاؤ اس عورت کی طرح، نقضت غزلہا، اپنے سوت کو اس نے توڑ دیا، من بعد قوت، نہ مضبوط کرنے کے بعد، انکاسا، کوئی گوڑیا تھی صبح سے شام تک جو ہے سوت کاٹتی تھی، دھاگا برابر ہو جائے تو شام کو اس کو توڑ دیتی تھی، ختم کر دیتے۔ اس طرح سے اپنے محنت کو ضائع نہ کرو، عہد و پیمان کر کے توڑ کر کے۔ تتخذون ایمانکم دخلا، تم مناتے ہو اپنے قسموں کو ناجائز فساد میں داخل ہونے کا ذریعہ، بینکم، آپس میں،
کہ ان تکون امت ہو تم میں کوئی جماعت ہے اربع زیادہ اکثر من امت نفری کے لحاظ سے پیسوں کے لحاظ سے انما یبلوکم اللہ بھی بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے اس ربا اور زیادتی کی ذریعے سے کہ کون چھوڑ دیتا ہے کون کرتا ہے وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمُ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن ما کنتم فیہ تختلفون وہ چیز جو میں تم اختلاف کرتے ہو وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں جعلهم امة واحدہ تمہیں ایک ہی جماعت بناتا وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ لیکن اللہ گمراہ کرتے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم سے سوال کیا جائے گا عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا دوبارہ آگے کہ مت بنا اپنے قسموں کو فساد کا ذریعہ بینکم آپس میں داخل ہونے کا ذریعہ فساد کا ذریعہ فَتَزِلُّ قدم پھسل جائے گا تمہارے قدم بعد ثبوتها جمنے کے بعد وَتَذُوقُوا السُّوءَ اور تم چکو کہ سوا مانا عذاب کو بما صددتم جو تم نے روکا عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا مت پسند کرو اللہ کے عہد و پیمانے سے ثمنا قلیلا دنیا کا مول انما عند اللہ هو خیر جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون ما عندکم ینفد جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے وہ ما عند اللہ باق جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے وَلِنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا البتہ ضرور بھی ضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا قیامت میں وَأَجْرَهُمْ اور ان کا بدلہ جو ہے بِأَحْسَنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اچھا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اس کا بدلہ بِأَحْسَنْ بہتر مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو انہوں نے عمل کیا اس کا بہتر بدلہ دیں گے من عمل صالحا من ذکر او انثى جو عمل کرے گا تم میں سے کوئی مذکر ہو صالح عمل جو کوئی مذکر ہو یا مؤنث ہو شرط ہے کہ وہ مومن ہو فلنحینہ حیات طیبہ البتہ ہم اس کو زندگی دیں گے پاکیزہ زندگی ولنجزینہم البتہ ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے اجرہم ان کا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہتر وہ جو انہوں نے عمل کیا ہے اچھا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ادب قرآن کے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اچھا اوپر جو نیک عمل کا ذکر تھا من عمل عملا صالحا عمل صالح میں سب سے بہترین عمل جو ہے قرآن کی تلاوت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا أَرَدْتَ الْقِرَاءَةَ جب قرآن کرنا شروع کر دے اس وقت فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو جو شیطان مردود سے انہو لیس لہو سلطان شیطان کے غلبہ نہیں علی الذین آمنوا مومنین پر وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں انما سلطان ہو شیطان کا غلبہ علی الذین ان لوگوں پر ہے تولونہ جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں والذین ہم بہ مشرکون اور وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ ایک آیات کو بدل کر کے ہم دوسری آیات لے آتے ہیں یعنی نسخ ہوتا ہے اور واللہ عالم اللہ جانتے ہیں بما ينزل کہ اللہ جو نازل کرتے ہیں اس کی مصلحت کیا اللہ جانتے قالوا یہ کہتے ہیں انما انت مفتر آپ تو بنانے والے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر جو نہیں جانتے ہیں قول ان کو کہو نزلہ روح القدس و جبرائیل امین لے کر گیا ہے من رب کا تیرے پروردگار کی طرف سے بالحق سچائی کے ساتھ تاکہ لیثبت الذین آمنوا ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے وہدی ہدایت ہو بشرا خوشخبری ہو مسلمانوں کے لیے ولقد البتہ ضرور تحقیق ہم جانتے ہیں انہم یقولون یہ کہتے ہیں ایک اور شبہ ہے ایک آدمی ہے یہاں عجمی ایک لڑکا ہے لوہار اس سے آپ علیہ السلام وہاں جا کبھی دعوت اسلام دیتے تھے اس کو تو اس پر انہوں نے یہ کوشش چھوڑ دیا کہ یہ پیغمبر جو ہے اسی عجمی آدمی سے جو ہے قرآن سیکھ کر آ کر کے ہمیں لوگوں کو بتا رہا ہے فرمایا کہ وہ تو عجمی ہے گونگا ہے اور یہ قرآن فصیح عربی ہے تو اس میں آپس میں کیا نسبت ہے لہٰذا تم جو ہے غلط کہتے ہو وَلَقَدْ نَعْلَمُ تحقیق ہم اور
البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں انہم یقولون بے شک وہ کہتے ہیں انما یعلمہ بشرون اس کو سکھاتا ہے کوئی بشر لسان الذی جواب زبان اس آدمی کی یلحدون الیہ جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں وہ آدمی عجمی و عجمی زبان ہے وہذا لسان عربی مبین عربی و فصیح زبان ہے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات کا لا یہدیہم اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گے ولہم عذاب علیم ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ سمجھ میں آگے جی؟ پہلے شبہ میں یہ تھا کہ انہوں نے بنایا ہے، یہ جو آیات ایک بدل ہوتی ہے اور دوسرا لے آتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جی کسی بات پر ٹھہرے ہوئے نہیں ہے، ایک کی بجائے دوسری بات جو ہے بدل دیتا ہے۔ جواب انما یفتری الکذب پکی بات ہے کہ جھوٹ وہ بولتا ہے الذین لا یؤمنون بآیات اللہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کی آیات پر، تم جھوٹ بولتے ہیں۔ اولئک هم الکاذبون وہ لوگ وہی ہے جھوٹے۔ من کفر باللہ جو آدمی انکار کرے گا اللہ کا من بعد ایمان ہی ان کے ایمان کے بعد الا من اکرہ مگر یہ کہ اس کو مجبور کیا جائے وقلبہ مطمئن اور دل اس کا مطمئن ہو تو مجبوری کی صورت میں جو ہے کلمات کفریہ زبان پر لا سکتا ہے، لیکن نہ لائے تب بھی بہتر زیادہ کانا ماجورا ہو۔ وقلبہ مطمئن اس کو کہتے ہیں کہ الجا مجبور، وقلبہ مطمئن و مطمئن ہو اس کا دل ایمان سے، ولیکن من شرح بالکفر لیکن وہ جس نے کفر کے لیے کھول دیا اپنے صدر کو تو فعلیہ غضب ان پر غضب ہے من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ ذالک یہ غضب اس لیے بأنہم استحبوا الحیات الدنیا پسند کیا دنیاوی زندگانی کو آخرت کے بدلے میں، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے کافر قوم کو۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وہ لوگ ان پر مہر لگا دے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر وسمعہم کانوں پر وابصارہم آنکھوں پر واولئک هم الغافلون یہ لوگ یہی ہے بے خبر۔ لا جرم مانا لا بد ضروری ہے انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون بے شک آخرت میں یہ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثم پھر ان ربک تیرا پروردگار للذین ان لوگوں کے لیے ہاجروا جنہوں نے ہجرت کیا من بعد ما فتنوا ستائے جانے کے بعد، ثم جاہدوا نے جہاد کیا وہ صبر کیا تو ان ربک من بعدها لغفور رحیم بے شک تیرا پروردگار ان کاموں کے بعد البتہ ضرور بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها آئے گا اس دن ہر نفس تجادلنا وہ جھگڑتے ہوئے عن نفسها مانا اپنے نفس سے طرفداری کرتے ہوئے، وتوفی کل نفس پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما عملت جو اس نے عمل کیا، وہم لا یظلمون ان کو ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب مثال پیش کر دیا کہ اللہ نے مثال دیا مکے والوں کو کہ مطمئن تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آیا انہوں نے انکار کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، قحط نازل کیا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مثال بستی کی کانت آمنۃ جو امن میں تھی مطمئنۃ تھی، یاتیہا رزقہا اس کے پاس رزق آتا تھا رغداً خوب سیر ہو کر کے من کل مکان ہر جگہ سے، فکفرت بانعم اللہ انہوں نے انکار کیا ناشکری کیا اللہ کی نعمتوں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کی، فاذاق اللہ لباس الجوع اللہ نے چکایا ان کو بھوک کا لباس، قحط سالی آئے تھے مکہ مکرمہ، والخوف اور خوف بما کانوا یصنعون اس چیز کے سبب جو انہوں نے کیا، ولقد اور البتہ تحقیق جاءہم رسول منہم آیا ان کے پاس اب صراحت ہے ایک بہت بڑا عظیم الشان رسول ان میں سے نبی اسلام، وکذبوہ انہوں نے جھٹلایا فاخذہم العذاب ان کو عذاب نے پکڑ لیا وہم ظالمون و ظالم، فکلوا تم کھاؤ مما رزقکم اللہ حلالا طیبا جو تمہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حلالا طیبا پاکیزہ، واشکروا نعمت اللہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو، انما حرم علیکم المیتہ پکی ٹھکی بات ہے کہ تمہارے پر حرام نہیں کیا مگر یہ کہ مردار ودم خون ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت وما اور اس کو حرام کیا اہل مانا نام لیا گیا لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے بھی من علیہ ومن اضطر پس جو مجبور ہو بھوک میں
غیر باغ مانا مزہ تلاش کرنے والا نہ ہو، ولا عاد حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو فإن اللہ غفور رحیم۔ ولا تقولوا مت کہو لما تصف السنت، جو تمہارے زبان بیان کرتے ہیں جھوٹ، اس کو نہ کہو کہ ھذا حلال و ھذا حرام، حلال حرام کا اختیار خدا کو ہے، تم نہیں کہہ سکتے یہ حلال ہو یہ حرام نہ کرو، لتفتروا تاکہ تم بناتے ہو اللہ تعالیٰ پر کذب جھوٹ، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ آدمی جو بناتا ہے خدا پر جھوٹ، لا یفلحون کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا وقت ہوگا، نفع ہوگا، قلیل ولہم عذاب علیم، مرنے کے بعد ان کے لیے درد والا عذاب ہوگا۔ وعلی الذین ہادوا، اور یہودیوں کے اوپر حرمنا، ہم نے حرام کیا، ما قصصنا علیک، جو ہم نے بیان کیا تیرے اوپر، من قبل سے پہلے، وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن سورہ انعام میں ذکر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ ثم ان ربک، پھر تیرا پروردگار للذین، ان لوگوں کے لیے عمل السوء، جو برا کام کرتے ہیں، بجہالت، نادانی میں، ثم تابوا، پھر توبہ کرتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اپنے حالت کی اصلاح کرتے ہیں، ان ربک من بعدہا، میں موٹر وے پر، ان ربک، بے شک تیرا پروردگار، من بعدہا لغفور رحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آخری میں ملت ابراہیمی کا ذکر ہے، اور آخری میں نبی علیہ السلام کا اتباع ملت ابراہیمی کی، اور صورت ختم ہے۔ ان ابراہیم، مکی صورت ہے، مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم جو ملت ابراہیمی پر ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں۔ ان ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی صفات، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، کانا امتن، پیشوا تھے، قانتن، عاجزی کرنے والے تھے، للہ، اللہ کے لیے، دوسری صفت، حنیفہ، یکسو تھے، شرک سے دور تھے، تیسری صفت، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اچھا جی، تیسری صفت آ گئے، شاکرا لِأَنْعُمِهِ، نعمتوں کی چاٹ تھی نا، ابراہیم سب کا پیشوا ہے، اس کو پیش کر دیا کہ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، سارے نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ چار صفت، اجتباہ، اس کو اللہ نے چن لیا، وَهَدَاهُ، اللہ نے ہدایت دی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ساتھ، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اس کو ہم نے دنیا میں دیا حسنہ، بھلائی، ذکر حسن، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ثم اوحینا، پھر اس کے بعد ہم نے وحی کیا، الیک، آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کیا پیروی کرے ملت ابراہیمی کی، حنیفہ، یکسو ہے، وما کان من المشرکین، نہیں وہ مشرکین میں سے۔ بات سنو جی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، تم پیروی کرو ملت ابراہیمی کی جو حنیفہ ہے، یکسو ہے۔ ٹھیک ہے، تین چیزیں ہیں یہاں پر، سمجھ لو تین چیزیں، ایک ہے دین، ہے دین تو سارے انبیاء کا کیا ہے، ایک ہے، اور ایک ملت ہے، اور ایک کیا ہے جی، شریعت ہے۔ تو آپ نے سم فرمایا کہ آپ پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام، تو کیا ابراہیم علیہ السلام اور سب دین میں، یا جو ہے ملت کے اندر، یا شریعت کے اندر، سب برابر من کل الوجوہ اتحاد ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آئی جی، شریعتیں الگ الگ ہیں۔ اگر دین کہا جائے تو دین تو سارے انبیاء کا ایک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کوئی تخصیص نہیں سمجھ، اتباع فی الدین مراد ہے، تو اتباع فی الدین مراد ہے، تو دین سارے انبیاء کا ایک ہے۔ اور اگر اتباع اور اتحاد پھر ملت مراد ہے، تو پھر تو مطلب تم اتباع کرو ملت میں، پھر ہماری شریعت مستقل تو نہیں ہوئی ہے، نہیں سمجھ میں آیا، مستقل شریعت نہیں ہوئی، ہمیں تو اتباع کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے، جواب تین چیزیں ہیں، ایک دین ہے، دین سارے انبیاء کا ایک ہے، اور ایک ملت ہے، اور ایک شریعت ہے۔ ہمیں جو اتباع کا حکم دیا کس کا دیا ہے جی، ملت میں جو قوانین ہوئی ہے۔ آگے شریعت ہمارے الگ ہے، مستقل ہے، جس میں جزیات ہیں۔ ٹھیک ہے، یا یہ کہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور ملت سب میں اتحاد ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا اتفاق، مطلب وہ سارے ہماری شریعت میں موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قواعد بھی موجود ہے اور جزیات بھی موجود ہے،
لیکن صرف یہی نہیں ہے، اور بھی ہماری شریعت میں اور بھی کثیر ہزار علاقوں میں جو ہے وہ ہے ہماری شریعت جو ہے مستقل ہو گئی۔ توافق کا کیا معنی ہے جی؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے قواعد کلیات، سارے دین تو ہے ہی ہے، قواعد کلیات قواعد جزیات بھی یہاں پر ہے، لیکن اس کی مزید جو ہے ہماری شریعت میں مزید بھی بہت سارے احکام ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں جوابات ہیں۔ ان اتبع ملت ابراہیم وما کان من المشرکین انما جعل السبت، پکی بات ہے کہ ہفتے کا دن علی الذین، ان لوگوں پر جو ہے اختلاف فی مقرر کیا تھا جنہوں نے اختلاف کیا اس دن کے بارے میں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ دعوت مکی صورت ہے، دعوت اس میں تین چیزیں ہیں، دعوت میں ضروری ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت ہونا چاہیے دلائل واضحہ سے، والموعظۃ الحسنہ، ایسے باتوں سے جس سے دل نرم ہو جائے۔ سمجھ میں آگے جی؟ بالحکمت کا کیا معنی ہے؟ واضح دلائل ذکر کرو، اور موعظۃ الحسنہ براہین قاطعہ ہو، اور اگر اس کو بھی نہیں مانتا ہے تو پھر وجادلہم باللتی، جدال کرو لیکن باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے سے مراد اس میں شدت نہ ہو، خیرخواہی کا پہلو ہو، کھردرا پن نہ ہو۔ ان ربک هو عالم، بے شک تیرا پروردگار جاننے والا بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، وہ عالم بالمہتدین، اور جاننے والا ہے کون ہدایت پر ہے۔ ٹھیک ہے، مجادلہ میں تو تمہارے اوپر زیادتی ہو سکتے ہیں نا، وہاں سے سوالات ہوں گے، وہاں سے تھپڑ بھی لگ سکتی ہے، فرمایا بدلہ لے سکتا ہے کافر سے، اگر نہیں لیتا ہے فَإِنْ عَاقَبْتُمْ، فَإِنْ اگر تم لیتے ہو، عاقبتم مانا اس کو سزا دینا چاہتے ہو تو فعاقبوا، سزا دو بمثل ما، مثل وہ عوقبتم جو تمہیں دیا گیا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس کے برابر تھپڑ لگا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، صبر کرو تم اس نیت سے کہ شاید وہ اسلام قبول کرے گا، تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، بزدلی سے نہیں، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ صبر کا مضمون ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، صبر کرو، صبر وَمَا صَبْرُكَ، نہیں آپ کا صبر إِلَّا بِاللَّهِ، مگر اللہ کی مدد سے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور جو ہے مخالفت پر غم نہ کرو، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ بن جاؤ تنگی میں، ضیق مما ان باتوں سے، یمکرون جو شرارتیں کرتی ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہے، والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے۔ پہلے سورت صبر پر ختم ہوئی، صبر کے موقع پر آدمی کہتے ہیں یار صبر کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تو بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے سورت صبر پر ختم ہے، اب آگے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، صبر کرے صبر، آپ کا مقام کیا ہے؟ ساتواں آسمان سے جو ہے اوپر آپ کا عروج ہے، لہٰذا ان لوگوں کی جو ہے گستاخانہ باتوں پر آپ کیا کریں جی؟ صبر کریں۔ صدق اللہ علیہ۔